وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت اور صدقہ، جن کی توفیق و رحمت سے اور اہل محبت و مودت اہل بیت اطہار کرام علیہم السلام جمعہ کی اس اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، اور پچھلے 3 جمعہ سے ہم لوگ واقعات کربلا، فضائل و مناقب اہل بیت اطہار، شان و مناقب اہل بیت، اور تخصص کے ساتھ حسنین کریمین اور پھر امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کی عظیم جد و جہد کا ہم نے اپنے بساط پر مختصر اوقات میں ان کے ذکر سے خود کو مشکبو کیا ہے۔ قرآن اس پھول کی مانند ہے جس سے خیر چاہے تو شہد کی مکھی کی طرح شہد بناتا ہے، اور قرآن اس پھول کی مانند ہے کہ اس سے اگر کوئی محبوبوں کا نقش نکالتے ہوئے اپنی بات نکالتا ہے، رس چوستا ہے، تو وہ بھیڑ کی طرح زہر بناتا ہے۔ اب آپ کی یہ کیا بات کہی میں نے؟ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کہتا بہت سو کو میں ان کی گمراہی کی سزا دیتا ہوں، اور بہت سو کو میں ان کی زندگی کے لیے، ذات کے لیے ہدایت بن جاتا ہوں۔ تو کن کے لیے ہدایت، کن کے لیے وہ گمراہی کی سزا؟ جو محبوبوں کا نقش نکالتے ہیں، کمی نکالتے ہیں، اور اسے علم کا نام دیتے ہیں، قرآن ان کے لیے گمراہی کی سزا ہے۔ اور جو ہدایت، قربت اور معیت چاہتے ہیں اور ہر شان میں ان کی شان ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آیت نمبر 57 اور 58 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج اس کردار پر بات ہوگی جس کردار نے اس واقعہ کربلا کی روشنی میں اپنے اقتدار کو طول دینا چاہا، اپنے اقتدار کو بچانا چاہا۔ کون تھا وہ شخص؟ کیا ہے اس کے ایمان کی حقیقت؟ سانحہ کربلا کے بعد کیا رہی؟ اس پر قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اور اس سے قبل ایک جملہ کہہ کر میں ایک مضمون پھر زندگی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ پھر کبھی امام کربلا کی بارگاہ میں یہاں آپ خادمین اور غلامان حبیب داور و اہل بیت کے سامنے موقع ملا، اتنا جملہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو اتنا غلغلہ ہے شہادت امام حسین کا، اتنا شور اور اتنی رفت ذکر ہے اور اتنی کثرت ذکر ہے کہ روکنے والے روک رہے ہیں مگر ذکر کم نہیں ہو رہا۔
وجہ کیا ہے؟ یہ وہ وجہ ہے، ایک وجہ سب سے پہلی تو کہ یہ شہادت امام حسین شہادت امام حسین نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں شہادت جہری نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، مگر حضور کی ذات میں طلب شہادت کی آرزو شدت پر ہے، اور رب کبھی بھی اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اس کی صورت کیا تھی؟ رب نے شہادت امام حسین کے ذریعے اپنے محبوب کے باب شہادت اور سیرت میں شہادت کے باب کو مکمل کیا ہے۔ شہادت امام حسین اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ اب اگلی بات، بھئی جو شہید ہو پھر اس کا میدان میں ہونا بھی ضروری ہے، جس کی شہادت ہو۔ تو کربلا میں خود مصطفیٰ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، اب کبھی پھر موقع ملا گا تو پھر میں اس پہ وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی۔ 3 طبقات فکر ہیں۔ ایک یہ فکر ہے کہ یزید کا قصور نہیں تھا، اس کا کوئی مجبوری وہ جانتا ہی نہیں تھا، براہ راست ملوث نہیں تھا، اور ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر امام عالی مقام کی غلطی کو بیان بھی نہیں کیا جاتا مگر شو بھی کیا جاتا ہے۔ میری بات آ رہی سمجھ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک طبقہ فکر یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہم کسی مسلک کی بات یا کسی نمائندہ اور شخصیت کی بات نہیں کرتے، نہ ہمیں عادت میں سودا ختم ہو تو کس طرف انگلی اٹھائیں، جب ذکر ان کا اتنا لمبا اور اتنی بات اور اتنی اعلیٰ ہے، یہ واحد شخص ہے جس کا ہم نام لے کر ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا قصور تھا، اس کو فاسق و فاجر مانیں گے، شخصی طور پر بھی ایسا تھا، مگر ہم اس کے کفر کے قائل نہیں ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ یہ ہے کہ چونکہ اس نے آقا علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، یہ حسین پاک کو تکلیف دے کر، اس لیے اس کا ایمان باقی نہیں ہے۔ اب ان 3 پر بات کرنی ہے میں نے۔ پہلے طبقہ فکر، اگر یہ سوال کر لیا جائے اور اس کے لیے وہ دلیل لاتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے کثیر تعداد اور صحابہ اکرام کی آل اولاد انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کیا وہ سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک حق پر نہ رہے کہ انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور امام حسین نے بیعت نہ کی؟ کیوں؟ میری بات آ رہی سمجھ؟ وہ حدیثیں ان کو بھی آتی ہوں گی کہ آقا نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ درست بات۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اجمعین اب کیا کریں؟ اگر صحابہ پر تان کرتے ہیں تب بھی ایمان نہیں بچتا، اور مولا حسین کی طرف چلتے ہیں اور ان کے خلاف بس اشارہ ہونے کی دیر ہے، ایمان عقارت۔ اب کیا ہے؟ شریعت کیا راستہ دکھاتی ہے؟ ہم کون سا راستہ اپنائیں؟ یہ وہ فکر ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں، حسین پاک کے قدموں کے صدقے اور ان کے نانا کے نالین کے تصدق کے صدقے۔ یہ وہ فکر ہے جو جامع مسجد قدسیہ میں ملے گی اللہ کے حکم سے آپ کو۔ پھر لیں، یہ چیز آپ کو انشاءاللہ یہی ملے گی اللہ رسول کے کرم کے صدقے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، انہیں نوکروں کی کمی نہیں، مہربانی ہم سے نوکری لے رہے ہیں، جو نوکر ہیں اس کے جوتے اٹھانے والے سب ہم سے اچھے۔ عرض کر رہا ہوں، اس سوال کے جواب میں 2 راستے شریعت بتاتی۔ پہلا راستہ وہ ہے رخصت کا راستہ، دوسرا راستہ وہ ہے عزیمت کا راستہ۔
دونوں راستے شریعت نے رکھے ہیں. ظلم تھا، ستم تھا، دباؤ تھا، بے انصافی تھی، بے عدل تھا. فاسق و فاجر ممبر رسول پر بیٹھا اور حکمران مصطفیٰ کی امت کا بن رہا تھا. حکمران بنا. جب یہ سارا ماجرا پیش آیا، اب رخصت کا راستہ باقیوں نے اپنایا. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید مظلوم. ان کا ذکر آتا ہے کہ کیونکہ آپ کا سارا گھرانہ غلام تھا ابو جہل اور ان کی فیملی کا. اسلام قبول کیا تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. ایک دن ابو جہل نے آپ کی گردن پر تلوار اور خنجر رکھ کر کہا اگر تم نے اللہ کا انکار نہ کیا اور رسالت محمدی کا انکار نہ کیا، غور سے بات سننی ہے، تو تمہارا ایمان تو اپنی جگہ، تمہاری جان باقی نہیں رہے گی. آپ نے اس جان بچانے کے لیے وہ جو چاہتا تھا کہہ دیا. اور جب یہ واقعہ ہو گیا، بھاگتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. کہا کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے. فرمایا عمار دل کیا کہتا ہے؟ فرمایا آقا دل تو اب بھی آپ پر ہی واری ہے جہاں بھی واری ہے. رب نے آیت قرآن کی اتاری، ایسے معاملے کے اندر جان بچانا فرض ہے. باقیوں نے رخصت کا راستہ استعمال کیا ہے، وہ بھی شریعت کا طریقہ تھا. اور عظیمت کیا ہے؟ حسین کا انکار تھا، انکار ہی رہا. یلغار تھی علی کے لال کی کہ جب کہہ جو دیا کہ تو قبول نہیں، تجھ میں میرے نانا کی خوشبو نہیں، تجھ میں نہیں قبول، کرنا ہی نہیں قبول میں نے تجھے. ڈٹ گئے. یہ ہے عظیمت. اور حسین پاک اگر رخصت کا راستہ استعمال کرتے تو امت کے لیے قیامت تک عظیمت کا راستہ کون دکھاتا کہ جب ظلم، ستم، افراط و تفریط اور سب کچھ عروج پر ہو، کوئی روشنی نظر نہ آئے، تو پھر کون روشن مینار بنتا. اور اگر حسین صرف حسین نہیں ہے، حسین پاک میں بار بار کہتا ہوں یہ وہ ہیں جن کو رب نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا ہے. پاک، ایسے پاک کہ پاکی بین سے پاک ہونا سیکھے، جن کے پاکی کا یہ عالم ہے. آقا نے فرمایا علی تو اور میں، فرمایا باقی حالت جنابت میں ہو تو مسجد آ سکتے ہیں؟ بولے غسل جب واجب ہو جائے آ سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے. اور آقا فرما رہے ہیں حالت جنابت میں بھی علی اور تجھے، مجھے اور علی کو اجازت ہے، ہم اس میں بھی مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں. کیا کہیں گے ان حدیثوں کو؟ سیدہ فاطمہ کو کہا جس حالت میں کوئی نہیں آ سکتا، فاطمہ کو وہاں مسجد نبوی میں آنے کی اجازت ہے. یہ ان کے لال ہیں. اور حق پرستی میں اشارتاً بتا رہا ہوں، جب آیت مباہلہ اتری نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ابھی تو حسین پاک کو شعور حق بھی نہیں تھا، مگر انہیں شعور تھا. اس لیے علی اصغر 6 ماہ کا بھی رک نہیں رہا کہ بابا آپ سے پہلے آپ نہیں، آپ سے پہلے میں. مشیت کو جو بھی رنگ دیں، آپ نام دیں، محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا، محبت خود اپنا نام رکھتی ہے. عرض کر رہا ہوں اب وہاں پر بھی گود میں ہے تو کیوں گود میں لے کر صرف پنجتن پاک کو میرے آقا آئے؟ پتا تھا ایسا زمانہ آئے گا جب میرا ابو بکر بھی نظر نہیں آئے گا، میرا عمر بھی نظر نہیں آئے گا، میرا عثمان بھی نظر نہیں آئے گا، میرا علی بھی نظر نہیں آئے گا، اور وہ وصال و شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو چکے ہوں گے. تو لوگوں ایسے معاملے میں حق پہچاننا ہو تو دیکھو حق کے مارکے کی عادت میں بچپن ہی سے حسین کو ڈال رہا ہوں. دیکھنا حق جہاں حسین ہے وہیں پر حسین کے ساتھ ہی حق ہے. یہ ہے امام حسین. اس لیے امام حسین کا کھڑا ہونا ضروری تھا. وہ عظیمت والے تھے، باقی
رخصت والے تھے. نہ ہم ادھر افراد کرتے ہیں، ہم ساری بات امام عالی مقام کی شان کی کرتے ہیں. یہ بات کر کے دوسری بات کہ ہاں یزید نے غلطی کی، فاسق تھا، فاجر تھا، بس ان کے لیے قرآن کی آیت آ جائے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، کہ انہوں نے کچھ کیا، بہتان کیے بغیر بہتان باندھا مومن مردوں اور عورتوں پر، اذیت دی ان کو. یہ سن لیں، ہماری عوام الناس عام زندگی میں بھی بات ہے، جس چیز کو دیکھا نہ ہو گواہی نہ دو. احتیاط کرو، اپنے اعمال غارت نہ کرو، جس چیز کو دیکھا نہ ہو نہ کرو. یہ قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس پر کہ انہوں نے کچھ نہ کیا ہو، ان پر بہتان باندھتے ہیں، افتراء باندھتے ہیں، جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، جھوٹی شہرت کرتے ہیں، ایسے ہی مشہور کر دینا. تو فرمایا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، انہوں نے اپنے ذمے بہت بڑا بہتان وہ اسم مبینہ اور بہت کھلے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. یہ قرآن ہے. اب وہ لوگ جو یہ سمجھے کہ یزید نے بالکل غلط کام کیا، وہ بھی طبقہ ہے نا درمیان میں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یزید نے جو کام کیا ہے یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ مولا حسین پاک اور ان کی آل اولاد کو جو تکلیف دی ہے اس نے بہتان باندھا ہے اور اپنے ذمے گناہ لیا ہے. مگر نہیں، ایک تیسرا طبقہ جس کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی تحقیق کی بات کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہوں کہ یزید کا ایمان باقی نہیں رہا. اور یہ بات میں قرآن کی نص سے بتا رہا ہوں. کیسے؟ یزید یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے زمرے میں مولا حسین کو لا نہیں سکتے. اب میں پہلی آیت پڑھتا ہوں. رب نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور اس کے لیے قیامت میں جہنم میں ذلت آمیز، ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے. اب میرا پہلا سوال آپ سے ہے، توجہ رہے، اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ بولیے. تو رب کو کیا ضرورت تھی کہنے کی ان الذین یؤذون اللہ؟ اللہ کو جو اذیت دے، مالک کیا کہنے کی ضرورت؟ کہ یہی بتانا چاہتا ہوں، اپنا نام مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ کر اور مصطفیٰ کا نام اپنے ساتھ جوڑ کر ان کا مقام اور ان کا تعلق اپنے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو میرے رسول کو تکلیف دے، جو میرے رسول کو اذیت دے، جو میرے رسول کو تکلیف پہنچائے، وَرَسُولَهُ، وہ رسول کو، میرے رسول کو، یؤذون اللہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے میرے رسول کو اذیت دی، اس نے میرے رسول کو تکلیف پہنچائی، اس نے میرے رسول کو ایذا دینے کی کوشش کی، بلکہ ان اللہ یؤذون اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ کو ربط بین الآیات میں ایک اور مضمون لے کے جاتا ہوں. واہ واہ، قرآن باری جاؤں. اچھا آپ کو بتاتا ہوں، یہ آیت نمبر 56 ہے، 55 57 ہے. اس سے اوپر والی آیت کون سی ہے؟ ذرا دلچسپی سے ذرا قرآن کا مطالعہ کرے. ابھی بھی کسی کے پاس قرآن ہو تو سورہ احزاب 33 نمبر سورہ اور اس کی آیت نمبر 56 ترتیب دیکھیں. آیت نمبر 56 کون سی ہے جس کے نیچے اللہ یہ آیت دے رہا ہے؟ وہ آیت ہے آیت درود. ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود اور کثرت و ادب اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ اب اس کے نیچے آیت آ رہی ہے جو اللہ رسول کو اذیت دے، اس کا مقام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت آ رہی ہے جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتا ہے، اس کا یہ ٹھکانہ، اس کے ٹھکانے کا ذکر نہیں کیا، صرف بتایا گناہ لیا ہے، گناہ سے معافی ممکن ہے، اور جو اللہ رسول کو اذیت دے۔ اب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں، پہلے آیت درود کی تشریح کو لیں، بخاری شریف کی شرح، صحابہ اور بخاری شریف کی حدیث لے رہا ہوں۔ صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور پوچھا آقا، جب یہ آیت درود اتری، پوچھا آقا عرض یہ ہے کہ ہم سلام پڑھنا تو آپ پر جانتے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، درود کیسے پڑھیں؟ درود کیسے پڑھیں؟ اب رب نے ذکر کیا تھا کہ آل محمد کا ذکر کرو۔ سوال ہے میرا، کیا رب نے اس آیت درود میں کہا ہے کہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآل محمد؟ رب نے تو کہا ہے صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ اب آقا سے پوچھا آقا کیسے درود پڑھیں؟ آقا فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، اس آیت کے ساتھ تسلسل لے کر آئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیت اتری تو آقا سے پوچھا درود کیسے پڑھیں آیت درود کی روشنی میں؟ کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو سلام بھیج، تو درود بھیج، تو برکتیں بھیج، تو رحمتیں بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ ہائے آقا کی آل پر بھی درود اسی طرح کا نازل ہو۔ اور یہ تو ہو گئی نسل کی بات، ابھی جد رہتی تھی کہا وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر بھی، مولا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بھی آل پر، تاکہ حسب مصطفیٰ جد مصطفیٰ پر اور ان کی پوری نسل جو مصطفیٰ کریم کے ابوین ہیں، اجداد ہیں، ان پر بھی درود ہو جائے، اور جو مصطفیٰ کی نسل ہے آل محمد میں اس پر بھی درود ہو جائے، نہ وہاں کمی رہے نہ یہاں کمی رہے۔ عرض کر رہا ہوں، جب رب باری تعالیٰ نے اور رب نے منع نہیں کیا کہ محبوب میں نے تو تجھ پر درود پڑھنے کا کہا تھا، محبوب تو نے اپنے ساتھ اپنی آل کو بھی لگا لیا، محبوب تو نے اپنے ابراہیم کو بھی لگا لیا، تو نے آل ابراہیم کو بھی لگا لیا، مالک محبوب میں نے تو محبوب تجھے کہا ہی نہیں، رب نے کہا نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سونیا تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور آقا کی زبان سے کوئی حق کے علاوہ زبان بات نکل نہیں سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک شخص آیا جس کے واجب القتل ہونے کا، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، واجب القتل ہونے کا حضور نے فرمانا جاری کر دیا تھا، معافی لینے آیا، حضور توقف کرتے رہے، آخر آقا علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ صحابہ کو جانے کے بعد پوچھا تم میں سے کوئی نہیں تھا جو اس کو قتل کر سکتا؟ اتنی تکلیف دی تھی اس نے محبوب کو، اتنا دشمن تھا، بعد میں رہا نہیں، جب معافی مل گئی، یہ ذہن میں رکھیں۔ صحابہ نے کہا حضور اشارہ کر دیتے، کہا نبی ایسے اشارہ کبھی مذاق میں اور ویسے بھی نہیں کرتا، مکاری نبی کو جچتی نہیں ہے۔ آگی بات سمجھ؟ تو حسین کون ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین۔ اب آؤ، آقا نے ایسے ہی کہہ دیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہی طریقہ نہیں جو رسول کو اذیت دیتا ہے مجھے دیتا ہے۔
یہ ہے وہ اصل. وہ حسین پاک اپنی ذات تھوڑی رہ گئی جب وہ مصطفیٰ کی ذات کا حصہ بن گئے. اب اگلی بات اسی حدیث کے آگے بڑا ہی عجیب نویکلا سا مضمون ہے. آقا نے فرمایا الحسین سبت من الاسباط. حسین خود قوموں میں سے ایک پوری قوم ہے. یہ آقا نے کیوں فرمایا؟ آقا نے فرمایا لوگوں اب کبھی کربلا کے پس منظر میں جاؤ، حسین اکیلے، 72 شہزادے ساتھی، 21 اہل بیت، باقی سارے محبین اہل بیت، امام علی مقام سے محبت والے، سارے خاص چنیدہ پیارے اخلاص والے، اپنا سب کچھ امام پاک پر لٹانے والے، پرواہ نہ کرنے والے کہ کیا ہوگا. انہیں پتا ہے جو خوشبو کے ساتھ رہتا ہے خوشبو والا رہتا ہے، جو حق کے ساتھ رہتا ہے حق والا رہتا ہے. تعداد کو کیا کرنا ہے؟ آقا نے پہلے کہہ دیا سبت من الاسباط. لوگوں ایسا موقع ہے حسین اکیلا رہ جائے. اکیلا مت سمجھنا، حسین خود ایک پوری قوم ہے. اب اس کی بڑی شروحات ہے. کیسی قوم؟ حسین پاک 1,24,000 پیغمبروں کا خود نمائندہ بن کر کربلا میں کھڑا ہے. تو قوم نہ ہوئے تو کیا ہوا؟ حق کے نمائندے. یزید کفر کا نمائندہ، یزید نمرود کا نمائندہ، یزید فرعون کا نمائندہ، یزید شداد کا نمائندہ، یزید ابو جہل کا نمائندہ، یزید ابو لہب کا نمائندہ، یزید کفر کا نمائندہ، یزید اندھیرے کا نمائندہ، یزید جہالت کا نمائندہ، یزید دہشت گردی کا نمائندہ، اور ادھر میرے مصطفیٰ کا لال حسین پاکوں کا نمائندہ، حسین رب کے محبوبوں کا نمائندہ، حسین رب کی رضا کا نمائندہ، حسین رب کی حق کا نمائندہ، حسین مصطفیٰ کی محبت کا نمائندہ، حسین مصطفیٰ کی سنت کا نمائندہ، حسین حق کا نمائندہ. بس رب باری تعالیٰ نے اپنی محبت کی انتہا حق کی صورت میں آل پاک کے شہزادے اور خوشبو رسول کی صورت میں دکھائی کہ یہ حق کا نمائندہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ خوشبو ہے، یہ مطہر ہے، یہ معمر ہے، یہ مزکا ہے، یہ مجلہ ہے، یہی اعلیٰ ہے. اس کے سامنے آنے والا خود ہی نیچ اور کمینہ ہے. بس کیا کہوں اس سے آگے؟ میرے پاس لفظ ہوتے اپنی جان وار کر حسین پر وارتا. کوئی یہ بات کرے میرے محبوب کے لیے؟ آج سوال اٹھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا. اسے تو نہیں پتا تھا، مصطفیٰ کو پتا تھا. آقا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں. یہ ہے یؤذون المؤمنین والمؤمنات. یہ اس نے جو اذیت دی میرے محبوبوں کو، جو میرے آقا کو اذیت دی. مولا علی کے لیے رشتہ آیا، سیدہ فاطمہ حیات تھی، آقا خطبے پر منبر پر آ گئے، کہا کون ہے جو میری فاطمہ کو تکلیف دے؟ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. کون حسین جس کے لیے مصطفیٰ اپنے سجدوں کو طول دے کہیں حسین گر نہ جائے؟ کوئی ان کے شہزادوں کو تکلیف دے؟ آج پوچھا جاتا وہ تو 1400 سال پہلے ہوا تھا، آج اس کے لیے غم کی بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ قرآن میں پوچھو نا، کئی سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امی جی سیدہ مریم بھی تھیں، اور سورہ مریم میں ان کا ذکر کیا ہے رب نے کہ پھر مریم کو بڑی تکلیف ہوئی جب عیسیٰ پیدا ہونے والے تھے. ان کو یہ تکلیف ہوئی وہ مشرق کے گھر کی طرف چلی گئیں، ان کو یہ تکلیف ہوئی پھر وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، پھر اس پر اس کو ہلایا شاخوں سے تو پھل گرے، نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا. بتاؤ ان قرآن کی آیتوں سے کون سے حرام و حلال کے پہلو نکلتے ہیں؟ بتائیں مجھے کون سا عنوان ہے سوائے عنوان محبت کے کہ جو رب کے محبوب ہو کیوں بڑی پر قربانیاں کرتے ہو؟ اس کو بھی تو کتنے سو سال بیت گئے، کیوں کرتے ہو؟ یاد ابراہیم میں جانور قربان کرو، حسین نے تو خود کو قربان کیا ہے یاد الہیہ میں. اس سے بڑا کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں
وقت کا تعین بتاتے جائیے گا. ہاں وقت بھی ضروری ہے. وقت یہی ہے جو ان کے وقت میں گزر جائے. پتہ نہیں میری اور ہم سب کی بخشش کا سما یہ ہو کہ یہ حسین والے تھے، بس لجبالی ہو جائے، کرم ہو جائے. ہم نے نوکری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہی بات بخشش کی وجہ بن جائے اور کچھ نہیں. اپنی محبت کا اظہار حسین پاک سے کر کے دکھا سکتے ہیں. ساروں کا طریقہ یہی تھا. اب میں امام احمد بن حنبل کا قول لے رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں کہ یزید امام عالی مقام کا رشتہ دار تھا، مان لیا. آئیں میں اس پر بھی قرآن کی ایک دوسری آیت دیتا ہوں، اور بیان کرنے والے کوئی عام نہیں ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں. غور رہے، سینے پر ہاتھ باندھ کے رفع دین کرتے ہیں. اور علامہ ابن جوزی جن کے قلم روات حدیث کی احتیاط میں کوئی محفوظ نہیں رہتا، بڑے دبنگ لکھتے ہیں اس معاملے پر، اور بلکہ ان کو شدت والا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ روایت حدیث میں اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ شدت والوں میں شمار ہو جاتے ہیں. انہوں نے روایت کی اپنی کتاب المعتمد فی الاصول میں اپنی سند کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت صالح بن احمد بن حنبل وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے ابو جی امام احمد بن حنبل سے پوچھا، ہو مصطفیٰ والا اور حسینی نہ ہو؟ حسینی وہی ہے، مصطفیٰ والا وہی ہے جو حسینی ہے. علی والا ہے اور علی والا ہی صدیق والا ہے. یاد رکھیے گا. اب وقت نہیں میرے پاس. تو کہا ابا جی لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں. اب کتنے سو سال پہلے امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں، آج کے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے. پوچھا اچھا؟ فرمایا ایک بھی شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید کا ساتھ دے سکتا ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں ایک بھی شخص. اور اس پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. میں نے کہا یزید پر اللہ نے اپنی کتاب میں کہاں لعنت کی ہے ابا جان؟ دیکھیں وضاحت. اب وہ قرآن لا رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ قرابت والا تھا، رشتہ دار تھا، لو آ گیا آیت قرآن کی، اس پر کربلا کو لے لو. فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا تم سے یہی توقع تھی. تم کیا کر سکتے تھے؟ یہی کہ تم حکومت حاصل کر لو اور زمین پر حکومت کے بعد فساد برپا کرو گے اور اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو قتل کرو گے. اس سے کھلی بات کیا پیش کروں؟ قرآن کی آیت دے رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، میری بات ہو تو رد کر دینا. یہ امام احمد بن حنبل ہیں، سینے پر ہاتھ باندھ کے رفع دین فرماتے ہیں. حق ہے، نبی کی ہر ادا سے رب کو پیار تھا اس لیے زندہ رکھا. ہر نماز کا طریقہ اس طرح، جس طرح ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر حنفی ہیں، الحمدللہ حنفی. ہمارا ایمان بھی ائمہ اہل بیت کا عاشق ہے، یہ بھی بتا دوں. فرمایا اور جب ایسا کام کرتے ہیں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں، رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ رشتوں کو کاٹتے ہیں، کاٹنا بھی تو یہی ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ گونگے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں اپنی آنکھوں سے. اب مجھے بتائیں کیا رب نے آنکھیں ہونے کے باوجود اہل یزید کو اندھا نہیں کر دیا؟ کیا ان کو رب باری تعالیٰ نے زبان ہونے کے باوجود گنگ نہیں کر دیا؟ کیا یہی سب کچھ نہیں اس میں آیا؟ اور کیا بیان ہو رہا ہے اس کے علاوہ؟ اور فرمایا تو کیا قتل سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہے؟ اشارہ تھا، کیا امام حسین کو قتل کرنے کے بعد بھی کوئی فساد باقی ہے؟
اور فساد کیا ہوگا کہ خوشبو رسول اور ان کے آل و اولاد کو کوئی قتل کرے؟ یہ امام عالی مقام کے لیے امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ پھر یہ بھی آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اللہ اسے خوف زدہ کرے۔ یزید نے، چلے پہلی بات تو چھوڑ لینا، حسین سے بڑا مدنی کون ہے؟ اگر حسین پاک علیہ السلام مدنی نہیں تو مدینہ پھر کیا ہے؟ نانا میرے مصطفیٰ کے، ان کے نانا کے مدینہ حسین کے بغیر جچتا ہے؟ اور اگلی بات، آج 1400 سال بعد ہمیں آنا شروع ہوا کہ وہ تو حکمران وقت مسلمانوں کا تھا، وہ بندہ ٹھیک تھا، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں امام عالی مقام کی غلطی نکالنا اور لفظ و طریق کا سہارا لے کر یزید کی طرفداری کرنا، یہ ساری باتیں کس طرف لے کے جاتی ہیں؟ امت کو تفرقے کی طرف لے کے جاتی ہیں، تفرقہ اور لڑائی کی طرف۔ اگر حسین کو نہیں نہ پتا صلح اور فساد میں فرق کیا ہے وہ نواسہ علم کا، شہر علم کا نواسہ اور باب العلم کا بیٹا، اور انہیں نہیں پتا حق اور باطل کی تمیز کیا ہے، جنہیں بچپن ہی سے حق بتایا جا رہا ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ علم صلح کیا ہے، فساد کیا ہے، لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ارے کیا بتاؤں، مصطفیٰ اگر ایمان کی جان ہے، حسین خود مصطفیٰ کی جان ہے۔ تربیت گاہ ان کی آغوش مصطفیٰ ہے، جبریل سے تو ان کا پرانا یارانہ ہے۔ جن کے لیے ہرنیاں جبریل اور میکائیل گھیریں، یہ وہ حسین ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یزید، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تاریخی واقعات آ گئے، اب امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں نے پیش فرمائی تھی، آج پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر دیتا ہوں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا۔ پہلا شخص جو اس میں رخ نہ ڈالے گا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جسے یزید کہا جائے گا۔ اگر یزید کو علم نہیں تھا، 1400 کلومیٹر بنتے ہیں شام تک، تو جگہ جگہ استقبال کروا کر لوگوں کو یہ اعلان کیوں کرواتا تھا کہ باغی آ رہے ہیں؟ اسے نہیں پتا لگا؟ آل پاک کے ساتھ یہ سلوک کا خبر نہیں تھی کہ کون آ رہے ہیں؟ اتنا بے خبر تھا، پتہ ہی نہیں، اور اسے اس کے فوجیوں نے خبر نہیں دی؟ کیسا بے خبر تھا؟ یا بچانے کا انداز ہے؟ یاد رکھو آقا کی حدیث، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جو اس کی طرفداری کرتے ہیں قیامت میں دیکھ لیں کہ کدھر ہوگا، کوئی بھی ہو۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں بچانے کی طریق کا سہارا لے کر، ارے حسین کا سہارا لو، سیاست کا نام لے کر اپنی باتیں رواں نہ کرو۔ حسین سے بڑا کوئی سیاست جاننے والا نہیں ہے، یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ وہاں ایمان ہے، محبت ہے، چاہت ہے، رب ہے اس طرف، یہ فرق ہے۔ یہ اس نے کیا سب کچھ، یہ معاملہ۔ اور پھر یزید کی عدالت میں اس موقع پر جو سیدہ نے خطاب کر دیا، سیدہ زینب نے، سیدہ زینب کو کیا پڑی تھی تقریر کرنے کی؟ شروع یہاں سے کیا، یا ابنت العقا، اے ہماری آزاد کردہ کنیزوں کے بچوں۔ یہ سیدہ کا خطاب سب کچھ لٹا کر بھی دیکھے صحیح عزم و مصمم ارادہ رب اور رسول کے ہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا امام حسین کی اس بہن سیدہ زینب کے پاس کیا شجاعت ہے۔ اور یہ نہ بھولیں، اگر 7 اور 6 سال تک حسنین کریمین حضور کی گود میں کھیلے ہیں، 5 سال تک سیدہ زینب بھی مصطفیٰ کی گود میں کھیلی ہے۔ یہ وہ جرت تھی، یہ وہ علی کی بیٹی کی جرت تھی جو بولی تھی، جس نے تخت یزید کو ہلا دیا۔ دوسرے سال اس نے مدینے پر یلغار کی۔ چلو کربلا والا واقعہ تو بھول گئے، تو نہ بھلا سکتے ہیں مگر فرض کیا
بچانے کا بھی شوق ہے ہمیں. تو یزید جو یہ مدینے پر حملہ کیا، صحابہ کو پتہ لگا کہ آل پاک کے ساتھ یہ کیا، اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی. صحابہ کہتے ہیں میں یقین تھا کہ کہیں ہم پر اب تھا کہ رب کی طرف سے عذاب ہی نہ آ جائے اگر اب بھی اس کو مانا تو. انہوں نے آقا کے شہزادوں کے ساتھ یہ کیا. پھر اس بدبخت نے مدینہ پر چڑھائی کروا دی. واقعہ ہرا ہوا. 3 دن تک میرے آقا علیہ السلام کے ممبر اور مسجد نبوی جو ہمارا چین و قرار ہے وہاں 3 دن تک اس نے خچر گھوڑے کھڑے کیے. وہ زمین جس پر میرے مصطفیٰ نے کہا اس کا درخت نہ کاٹا کرو، اس کا درخت کاٹنے سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور حضرت سعید بن مسیب آپ آقا کے تخت کے پیچھے چھپ گئے اور کہتے ہیں مجھے قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، میں نماز پڑھتا تھا. اب بھی اسلام والا ہے جو آقا کے شاعر، آقا کی قرابت، آقا کی محبت اور مودت والوں کا حیا نہ کرے؟ کیا اس نے حضور کو اذیت نہیں دی؟ میں منامی حدیث بیان کر دیتا ہوں، بس اس پر حضرت ابن سعد بجلی کہتے ہیں امام حسین، بس 1-2 منٹ دے دیں، ہیں اجازت ہے؟ حضرت امام حسین ابن علی کو شہید کیا تو میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا تم براء بن عازب کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا. وہ حیات تھے صحابی حضور کی. اور بتانا حسین ابن علی کے تمام قاتلین جہنم میں جائیں گے. اور قریب تھا کہ اللہ تمام اہل زمین کو حسین کی شہادت کی وجہ سے دردناک عذاب دیتا. یہ حضور خواب میں فرماتے ہیں. اور ساتھ ہی حضرت براء بن عازب کے پاس میں آیا، میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے. رسول نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقد رآنی فإن الشیطان لا يتصور بی، کہ سن لو جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا، شیطان کبھی بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور حضور کا صحابی کلو صحابہ عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بات میں حضور کی حدیث سے پیش کر رہا ہوں. میں اس طرح بے شمار واقعات بتا سکتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کیا بیتی. اتنا ہی سن لیں. مسجد امویہ کے اندر، اور یہ بات میں نے بتائی تھی، اور بات ایسا اتنا ہی سمجھ لیں کہ 1,40,000 بندے اس کے بدلے میں قتل ہوئے. عبید اللہ ثقفی نے ایک کافر ایک جو قاتلین حسین تھا اللہ نے اس کے ذریعے کام کروایا. یہ امام عالی مقام کی ایمان اور محبت کی علامت اور ان سے چاہت کی علامت ہے. اور ذکر حسین اور محبت حسین امت کے لیے وحدت کا پیغام ہے. کیا ہے امت کے لیے؟ مظلوم کی آواز کا نام. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.